مومنین دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی. جنت کی خوشبو ابھی 500 سال کی مسافت ہو سکتی ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن. اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا؟ دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے، کہیں گے. جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں، دوزخ پر جو مامور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں. دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے، جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے. ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں، ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے، وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے. اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رضوان ہیں. جنت کے داروغہ فرشتے، سردار فرشتے جو ہیں، جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رضوان، وہ بھی فرشتے ہیں. جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے. ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ویسے نہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم. فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، آ جاؤ. طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو تمہیں، آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا. وما هم بخارجین منها، کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جنت میں جانے کے بعد پھر ایگزٹ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا. جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا. پھر سارے مومنین کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وقالوا الحمدللہ، سب مومنین کہیں گے الحمدللہ، ہمارے مولا کا، رب ذوالجلال کا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کر دی. جنت کیا ہے میرے عزیزو؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں. ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں. ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں. زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لؤلؤ اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے. ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں. پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے. وہ جنت کی نہریں ایک ایک کا، سب ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے. پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی. قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے بہت ہی اعلیٰ قسم کے. پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے. ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا. جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مسہری پر بیٹھے ہوگا. متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں. ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی. دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح. ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی. وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی. جنت میں نہ غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے. موت تو آنی نہیں ہے. کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر. ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے. پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے. جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا. تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی.
فل ہو چکی ہوگی. سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا, حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا, جنتی جنت میں جا چکے, سب کا فیصلہ ہو گیا. لاسٹ آنے والا, سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا. بخشش ہو گئی, اس کی سزائیں ختم ہو گئیں, اسے بھی نکال کر کے لایا گیا. جنت میں وہ آیا, دیکھا ساری جنت بھری ہوئی, سب کے محلات لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ حسرت سے دیکھنے لگا, میں بہت تاخیر سے آیا, مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے اخیر میں آنے والا جنتی, تو وہ جنت میں اندر آئے گا, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے. جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا, وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں جنت میں, اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں. وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں, دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑھا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے, اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا, نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے, کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی, لایا گیا, بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی, پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتوا متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیرے اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں, اسے لے جایا جائے گا.